اور ان لوگوں کے خلاف ابھی اسپیکر صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی آرز ان کے خلاف کروں گا. اسپیکر صاحب ایف آئی آرز آپ نے کرنی ہے تو انٹیلیجنس ادارے جن میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو، اسپیشل برانچ، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون ہے. انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے. نقاب اسپیکر صادق صاحب آپ نے ایف آئی آر کرنے تو ان انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کے خلاف آپ کریں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. تب یہ سیکھیں گے، تب ان کو پتا ہوگا کہ آپ جمہوریت اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں. رستے بلاک کرنے کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ طوطی بولتا ہے تو صرف وزیر اعظم عمران خان کا اور لوگوں کی، پاکستان کی لوگوں کی دلوں کی آواز ہے تو وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ہم لوگ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ، فل فور الیکشن کرائیں. ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں اس وقت افراتفری ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی. اس فاشسٹ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ میں میں بات کروں گا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں، انہوں نے ہمارا رستہ روکا اور 8 سپتمبر کو مختلف رستے روکے اور خود انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ جلسہ 7 بجے سے بعد میں ختم ہو. یہ کوئی شادی ہال یا کوئی ہوٹل تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ختم کر دیں. لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے اور خود انہوں نے تاخیر کی اور اس کے بعد خود ہمارے خلاف جھوٹے پرچے دیے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک استثناء یا اپلیکیشن ایف آئی آر کی رجسٹریشن میں ایک صاحب کا نام انہوں نے میرے ساتھ لکھا جن کا نام ہے ملک امتیاز صاحب، جنہوں نے تحریک انصاف کو پچھلے سال چھوڑ دیا تھا اور مسلم لیگ نون میں گئے. اور جس وقت انہوں نے وہ اپلیکیشن لکھی تو انہوں نے کہا یہ شخص بھی عمر ایوب کے ساتھ ملوث تھے آپ کے کنسپیرسی میں اور نعرہ بازیوں میں اور باقی چیزوں میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ وفات پا گئے. تو یہ تو ان کا حال ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ڈفرز ہیں تو وہ صحیح بات کہتے ہیں. کوئی مطلب عقل بھی چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے. ایک بات. دوسری اہم بات کہ آپ آئین کا آرٹیکل 7 پڑھیں جس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ترجمہ دیا ہوا ہے. ریاست ہیں یہ ہم لوگ منتخب نمائندگان اور آپ کی مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی اور وہ ادارے جو ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں. پولیس، رینجرز، مسلح فوج یہ ریاست کے اوزار ہیں. تو ہم لوگ خود اپنے خلاف کیسے نعرہ بازی کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا حال ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے 9 مئی کی. خواتین و حضرات، 9 مئی تو بہانہ تھا، نشانہ تو عمران خان تھا. اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ 8 فروری کو زمین دوز ہو گیا. اس کے کیس پہ کچھ نہیں ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. ہاں جو حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے وہ 9 سپتمبر کا کالا دن، بلیک ڈے، جس دن آپ کے خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس نقاب پوش انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور پارلیمنٹ کے گیٹ کو عبور کر کے اندر آئے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے اریسٹ کر کے لے کے گئے. جناب بیرسٹر گوہر صاحب کو، جناب شیر افضل مروت صاحب کو، زید قریشی صاحب کو، ہمارے نسیم شاہ صاحب کو، ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب کو، ہمارے جناب عامر ڈوگر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو، ہمارے اور ساتھیوں کو وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی. اسپیکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میرا گلہ اپنے اسپیکر کے اوپر بھی ہے یا صادق کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے وہ کیوں الاؤ کیا پولیس کو کہ وہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتے باہر سے بھی. یہ
मैं समझता हूं उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था। ये एफआईआर्स का कोई बनता ही नहीं था। और इन लोगों के खिलाफ अभी स्पीकर है सादिक साहब कह रहे हैं कि मैं एफआईआर्स इनके खिलाफ करूंगा। स्पीकर साहब, एफआईआर्स आपने करनी है तो इंटेलिजेंस इदारे जिनमें आईएसआई, एमआई, आईबी, एफआईयू, स्पेशल ब्रांच, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन है, उन्होंने निकाब पहने हुए थे, निकाब पोश थे। आपने उनके इंस्पेक्टर या हवलदार के खिलाफ नहीं करना। स्पीकर है सादिक साहब, आपने एफआईआर करने हैं तो इन इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ आप करें। यह हमारी डिमांड है। तब ये सीखेंगे, तब इनको पता होगा कि आप जमहूरियत और आइन की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। आपने किसी हवलदार या लाइसेंस या इंस्पेक्टर या फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर या एएसआई के खिलाफ किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे आखिरी दो बातें मैं करूं कि इस वक्त की हुकूमत, ये लोग बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठे हैं। इनको जो ये जलसे दो हुए, सवाबी का तारीखी जलसा, यहाँ पे स्पीकर साहब के, असद कैसर साहब के हल्के में, शाहराम खान के हल्के में तारीखी जलसा हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद का तारीखी जलसा हुआ। इन्होंने हमारे रास्ते ब्लॉक किए, लाखों लोग आए रास्ते ब्लॉक करने के बावजूद। उनको मालूम है कि तोती बोलता है तो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान का और लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की दिलों की आवाज है तो वो है वजीर आजम इमरान खान। हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी एक ही डिमांड, फिल फॉर इलेक्शन कराएं। मुल्क में महंगाई है, मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है। सिर्फ एक शख्स वो इस चीज को ठीक कर सकता है, उसका नाम वजीर आजम इमरान खान है। और हम लोग अपने वजीर आला केपी जनाब अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक शख्स वो इस चीज को ठीक कर सकता है, उसका नाम वजीर आजम इमरान खान है। और हम लोग अपने वजीर आला केपी जनाब अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com